حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے۔ جمع مذکر سالم کے لیے آپ نے علامت پڑھی تھی کہ واحد کے آخر میں اونا یا اینا لگا دیں، اور جمع مؤنث سالم کے لیے واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگا دیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اسم مؤنث ہے لیکن اس کی جمع سالم مؤنث کی طرح نہیں آتی بلکہ مذکر کی طرح آتی ہے۔ یعنی قاعدہ کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ اس مؤنث کی جمع آتن یا آتن کی علامت کے ساتھ آئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس مؤنث لفظ کی جمع مذکر سالم کی طرح آتی ہے، یعنی اس کے آخر میں اونا یا اینا آتا ہے۔ اس بات کو آپ لوگ مثال سے سمجھیے گا۔ جیسے ایک لفظ ہے سنتن۔ سنتن عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں، سال۔ اب سنتن کی جمع، یہ لفظ تو مؤنث ہے اور مؤنث کی جمع مؤنث سالم آنی چاہیے، یعنی اس کی جمع کے آخر میں آتن یا آتن کی علامت آتی، لیکن ایسا نہیں۔ اس کی جمع بعض اوقات آتی ہے، سنتن کی جمع کہتے ہیں سینون یا سینین، یعنی اون یا این کے ساتھ بھی آتی ہے، اور بعض اوقات اس کی جمع مؤنث سالم بھی آ جاتی ہے، چنانچہ سنتن کی جمع میں کہتے ہیں سنواتن۔ اب یہ آتن آخر میں آ گیا اور یہ جمع مؤنث سالم بن گیا۔ بہرحال صرف اتنی بات یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات مؤنث کے لفظ کی جمع مذکر کی طرح آتی ہے، جیسے سنتن مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا تانیث کی علامت ہے، لیکن اس کی جمع سنواتن بھی جیسے آتی ہے اسی طرح مذکر کی طرح بھی آتی ہے، یعنی سینون یا سینین۔ دوسری بات، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں آپ نے آخری حرف کو دیکھا کہ نون ہے۔ مثلا مسلمن، اس کا تثنیہ آئے گا مسلمانی یا مسلمینی۔ مسلمانی کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے، مسلمینی کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کو دیکھیں، مسلمون یا مسلمین، ان کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے، تو تثنیہ کے آخر میں بھی نون اور جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی نون آ رہا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں نون
مکسور ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اور جمع میں نون کے اوپر زبر ہے، نون مفتوح ہے، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات اس نون کو گرا دیتے ہیں خاص کنڈیشنز میں۔ وہ کنڈیشنز آپ آگے پڑھیں گے کہ جب یہ مضاف بن رہے ہوں، ان کی بعض مخصوص حالتوں میں ان کے آخر سے نون کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو یہ رہ جاتا ہے مثلا مسلمانی یا مسلمین رہ جائے گا، مسلمہ، مسلمئی، اور اسی طرح جمع مذکر سالم رہ جائے گی مسلمو، یا رہ جائے گا مسلمی، نون آخر سے گر گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ تثنیہ کے آخر میں بھی بعض کنڈیشنز میں نون گر گیا، اور جمع مذکر سالم کے آخر سے بھی بعض حالات میں نون گر گیا۔ اس قسم کے نون کو کہتے ہیں نون اعرابی، وہ نون جو آخر میں علامت کے طور پر آئے اور کبھی گر جائے، وہ نون اعرابی ہوتا ہے، اعراب کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حالت مرفوع ہونے کی ہے، یا منصوب ہونے کی ہے، یا مجرور ہونے کی ہے۔ تو یہ نون اعرابی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اعرابی حالت کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کہ اعراب اور اعرابی حالت کیا ہوتی ہے۔ سرسری طور پر یہ سمجھیں کہ کسی بھی لفظ کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا، یہ اس کی اعرابی حالت ہوتا ہے۔ تو یہ نون تثنیہ اور نون جمع مذکر سالم کبھی آخر سے گر جاتا ہے۔ اب تثنیہ میں کبھی رہ گیا مسلمہ یا مسلمئی، اور جمع میں رہ گیا مسلمو یا مسلمی۔ اب ایک اور بات سمجھیے گا، آپ نے تثنیہ اور جمع کی علامت کے طور پر یہ پڑھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے کسی اسم کے آخر میں، لفظ کے آخر میں آنی یا عینی لگا دیں، اور جمع کی علامت یہ پڑھی آپ نے جمع مذکر سالم کی کہ کسی لفظ کے آخر میں اونا یا اینا لگا دیں۔ اب نون اعرابی کے متعلق آپ نے سن لیا کہ یہ بعض حالات میں تو گر جاتا ہے۔ جب بعض حالات میں گر جاتا ہے تو تثنیہ میں جو علامت رہ جائے گی وہ فقط علامت ہوگی آ یا آئی، اور جمع کی علامات یہ رہ جائیں گی او یا ای۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ تثنیہ کی جو علامت ہے وہ الف اور اس سے پہلے زبر یا اور اس سے پہلے زبر ہے، اور جمع کی علامت کسی لفظ کے آخر میں واو اور اس سے پہلے پیش یا اور اس سے پہلے زیر ہے۔ یہ ہیں اصل علامات۔ تثنیہ کی علامت آ یا ای، اور جمع کی علامت او یا ای، یہ جمع کی علامات ہیں۔
تثنیہ اور جمع کی علامات۔ اس سے یہ واضح ہے کہ نون جو ہے وہ اصل علامت نہیں ہے، بلکہ وہ اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات وہ ثابت رہتا ہے اور بعض اوقات وہ گر جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خلاصہ یہ ہوا کہ تثنیہ کی اصل علامت الف ہے جس سے پہلے زبر ہو، یا ہے جس سے پہلے زبر ہو، اور جمع مذکر سالم کی علامت واو ہے جس سے پہلے پیش ہو، یا ہے اور اس سے پہلے زیر ہو۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ نون اعرابی گر جاتا ہے بعض اوقات تو پیچھے خالی الف رہ جائے گا، یا رہ جائے گا، یا واو رہ جائے گا۔ اگلی بات، اب آ گئی اس میں جمع کی بات۔ بعض اسم واحد کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی صورت واحد جیسی ہوتی ہے۔ بعض اسموں کی صورت واحد کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، یعنی لفظ کو دیکھیں تو واحد ہے، معنی کو دیکھیں تو جماعت پر بولا جاتا ہے۔ ان کے لیے الگ سے کوئی واحد نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں اسم جمع۔ جیسے اصطلاحات میں بھی آپ اس کی مثال پڑھ چکے ہیں، قوم یا رہط۔ قوم، اب یہ قوم کا لفظ ظاہر میں صورت کے اعتبار سے واحد کی طرح ہے، لیکن اس کے معنی قوم، ایک جماعت پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح راحتن، گروہ، جماعت۔ اب راحتن فعل کی طرح ہے اور لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے، لیکن اس کا اطلاق جماعت کے لیے ہے، گروہ کے لیے ہے۔ جب اس قسم کے الفاظ کو ہم استعمال کریں گے تو انہیں عموماً جمع ہی سمجھیں گے، معنی کو دیکھیں گے، معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا استعمال ایسا جمع کریں گے۔ چنانچہ اس کی مثال دیکھیے، قوم صالحون۔ اب قوم موصوف ہے، صالحون صفت ہے، اور موصوف صفت واحد تثنیہ جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں۔ اب قوم ظاہر صورت میں واحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، تو یہ اس میں جمع ہوا۔ آگے جب اس کی صفت لے کر کے آئے تو وہ صفت ہے صالحون۔ صالحون جمع کے لفظ کے ساتھ لے کر کے آئے، یہ نہیں کہا قوم صالح۔ اگر قوم صالح کہتے
اگر قوم صالح کہتے تو صالح مفرد رہتا، جبکہ قوم جمع کے معنی کا حامل ہے، اس میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں، تو آپس میں موافقت نہ ہوتی، مطابقت نہ ہوتی، جبکہ قوم صالحون کہنے میں آپس میں مطابقت ہو گئی کہ قوم اس میں جمع ہے جو موصوف ہے، اور صالحون جو اس کی صفت ہے وہ جمع ہے۔ یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ موصوف اور صفت کتنی باتوں میں آپس میں مطابق ہوتے ہیں؟ 4 باتوں میں۔ پہلی بات، معرفہ اور نکرہ میں آپس میں مطابق ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مذکر اور مؤنث میں آپس میں مطابق ہوتے ہیں۔ تیسری بات، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں آپس میں مطابق ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، اعراب میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور۔ اب آپ نے جمع کی بحث پڑھ لی، واحد تثنیہ جمع کی، اب آپ آگے جو ایکسرسائز کریں گے وہ اس بات کی ہوگی کہ جس میں موصوف اور صفت میں واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مطابقت ہے۔ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ جیسے چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ دیکھیے، المعلم الصالح، اس میں 4 مطابقتیں نکالیں۔ سب سے پہلی مطابقت، المعلم الصالح، المعلم بھی معرفہ ہے، الصالح بھی معرفہ ہے۔ دوسری مطابقت، المعلم مذکر ہے اور الصالح بھی مذکر ہے۔ تیسری مطابقت، المعلم واحد ہے، الصالح بھی واحد ہے۔ چوتھی مطابقت، المعلم مرفوع ہے، الصالح بھی مرفوع ہے۔ جی، تو موصوف صفت میں یہ 4 مطابقتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہیلو، دیکھیے ایک اور مثال، الشمس المنیرۃ، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ روشن سورج، اس کا ترجمہ ہے روشن سورج۔ الشمس معرفہ ہے، المنیرۃ بھی معرفہ ہے۔ الشمس مؤنث ہے، المنیرۃ بھی مؤنث ہے۔ الشمس واحد ہے، المنیرۃ بھی واحد ہے۔ الشمس مرفوع ہے، المنیرۃ بھی مرفوع ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ موصوف اور صفت میں
ان 4 باتوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. لیکن جیسے کہ آپ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی قانون بھی کلی نہیں ہوتا. کلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ضابطہ جس میں کوئی استثنائی مثال نہ ہو. اس لیے اس ضابطے میں بھی مستثنیات ہیں، بعض استثنائی صورتیں ہیں. انہی میں سے ایک صورت بیان کی، فرماتے ہیں اگر موصوف، توجہ کیجئے گا، اگر موصوف جمع ہو، لیکن جمع کون سی؟ غیر عقل مند چیزوں کی. دیکھیں بعض عقل مند ہوتے ہیں، جیسے انسان، جیسے رجل، یہ عقل مند ہے. جیسے امرأتن، عورت، یہ عقل مند ہے. غیر عقل مند جیسے یومن، دن، اب دن کوئی عقل نہیں رکھتا. جدارن، دیوار، اب دیوار کوئی عقل نہیں رکھتی. تو اگر موصوف جمع ہو مگر ایسی جمع جو غیر عقل مند ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اگر موصوف، دوبارہ بولتا ہوں، اگر موصوف جمع ہو لیکن وہ جمع غیر عقل مند ہو تو صفت کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. مثال سے بات سمجھ آئے گی. جیسے یومن کی جمع ہے ایامن. اب ایام عقل مند ہے یا غیر عقل مند ہے؟ یقیناً یہ غیر عقل مند ہے. اب اس کی آگے صفت ہے معدودہ. معدودہ، معدودہ کا مطلب گنے ہوئے. اب معدودتن واحد مؤنث ہے، اور قرآن پاک میں یہ مثال ہے ایام معدودہ. معدودہ گنے چنے دن، گنتی کے دن. یہ بھی آتی ہے اس کی جمع ایام معدودات. تو ایام معدودات بھی آ جاتی ہے، جمع بھی آ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر واحد مؤنث لے کے آتے ہیں صفت کو. کس صورت میں؟ جبکہ موصوف جمع ہو لیکن غیر عقل مند چیزوں کی ہو. جی، تو اس میں دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت برقرار نہیں رکھی گئی، بلکہ موصوف جمع ہے، مذکر ہے، لیکن اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ واحد اور مؤنث آ رہی ہے. نیز اس میں واحد تثنیہ جمع کی بھی پابندی نہیں کی گئی. صفت میں موصوف جمع ہے اور صفت واحد ہے. قرآن کریم میں ایک اور مثال آتی ہے فی الایام الخالیہ، گزشتہ دن. الایام الخالیہ، ایام جمع ہے، غیر عقل مند ہے، اور جمع مذکر ہے.
اور الخالیہ اس کی صفت ہے اور جمع نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث ہے. تو بہت آسان سی بات ہے. وہ بات یہ کہ جو کوئی جمع غیر عقل مند چیز کی ہوگی اس کی صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. سلسلہ الفاظ کو دیکھیے. الآتی آنے والا، آئندہ. اصل میں یہ لفظ ہے اتا یاتی سے، اس میں فاعل. اتا کا مطلب ہوتا ہے آیا، اور آتی کا مطلب آنے والا. اور الآتی، آتی کے اوپر ال لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا ہے. الآتی آئندہ، آنے والا. جو بھی آنے والی چیز ہوتی ہے مستقبل میں اسے کہتے ہیں الآتی. مہینہ، الشہر الآتی. دن، الیوم الآتی. آنے والا دن، آنے والا مہینہ. آیتن، نشان. اور قرآن کریم کی آیت کو بھی کہتے ہیں آیتن. بینہ، ظاہر، کھلی ہوئی. اچھا جی، کون بتائے گا آیتن کی جمع کیا آتی ہے؟ آیاتن، بالکل ٹھیک ہے. بینتن کی جمع کیا آئے گی؟ بیناتن. جی، کیونکہ دونوں مؤنث کے الفاظ ہیں تو ان کی جمع بھی مؤنث سالم آئے گی. الجاری، جاری اردو میں بھی بولا جاتا ہے، رواں، بہنے والا. الماضی، گزشتہ. ماضی کہتے ہیں گزرنے والا. جی، یہ الآتی کے مقابلے میں ہے. آتی کا مطلب آنے والا، آئندہ، اور ماضی کا مطلب گزرنے والا، گزشتہ. حارتن، محلہ، یعنی گلی محلہ. حارتن، محلہ. اچھا، الماضی، ماضی کی جمع آئے گی ماضون یا ماضین. جاری کی جمع جارون یا جارین. خادم، خدمتگار، نوکر. خباز، نان بائی، روٹیاں لگانے والا. خیاط، درزی. تعبان، تھکا ماندہ. تعب سے نکلا ہے، تعب کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ. تعبان، تھکا ماندہ، ٹائرڈ. جی. معلم، سکھانے والا، استاد. منیر، روشن یا روشن کرنے والا. زعلان، ناخوش، ناراض. زعلان کہتے ہیں جو ناراض ہو. شہر، مہینہ. جی. کسلان، کسل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سست. اس کا ترجمہ لکھا ہے تھکا ماندہ.
لیکن اس میں سستی کے معنی ہے. کسلان اس کو کہیں گے جس میں سستی ہو، لیزی بالکل. لاعب کھیلنے والا. لامع چمکدار. مبسوط خوش دل. مبسوط بستن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، تو مبسوط اسے کہیں گے جو دل کے اعتبار سے کشادہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ خوش دل ہوتا ہے. مجتہد جوہد سے نکلا ہے جس کا مطلب محنت، اور مجتہد کا مطلب محنتی، چست. مسند سند سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سہارا، تو مسند اس میں مفعول ہے جس کا مطلب سہارا لگائے ہوئے. مشغول مشغول. مصروف. مظلم مظلم کا مطلب اندھیرا یا اندھیرا کرنے والا. یہ ظلمت سے نکلا ہے، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، اسی سے یہ اسم فاعل ہے. مظلم تاریک اندھیرا. نجار بڑھائی. یہ سلسلہ الفاظ آپ نے سن لیا ہے. ان الفاظ کو 2-4 دفعہ آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 4 ہے. اس ایکسرسائز کو آپ کل تک دیکھ کر کے آئیے گا. جزاکم اللہ. اس میں آپ ہر موصوف اور صفت میں 4 باتوں کی مطابقت کو نکالیے گا ضرور. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سے کچھ ایکسرسائز کروائی بھی ہے. مثال کے طور پر رجلانی زعلانانی، ترجمہ اس کا یہ ہے 2 ناراض مرد. اب مطابقتیں دیکھیں. رجلانی زعلانانی دونوں نکرہ ہیں. رجلانی زعلانانی دونوں مذکر ہیں. رجلانی زعلانانی دونوں تثنیہ ہیں. رجلانی زعلانانی دونوں کا اعراب ایک ہے. جی آگے ایک مثال دیکھیے گا. الحیوانات الصغیرۃ چھوٹے جانور. موصوف صفت کے ترجمے میں اس بات کو خوب پیش نظر رکھیے گا کہ موصوف صفت کے ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے، بعد میں موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ پہلے موصوف کا ترجمہ اور بعد میں صفت کا ترجمہ کر لیں. جی الحیوانات الصغیرۃ، پہلے الصغیرہ کا ترجمہ، اس کے بعد حیوانات کا ترجمہ، چھوٹے جانور. اب الحیوانات کو دیکھیں، یہ جمع ہے لیکن عقل مند یا غیر عقل مند؟ یہ غیر عقل مند ہے، لہذا اس کی صفت آگے الصغیرۃ واحد مؤنث لے کر کے آئے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں الحیوانات الصغیرات، یعنی جمع مؤنث لگائیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ واحد مؤنث لے کر کے آئیں اس کی صفت کو. اب اسی طرح آپ اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کو دیکھیں، اس میں لفظ ہے ایک چمکدار آنکھ. تو آپ ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ آنکھ سے. ایک چمکدار، تو چمکدار تو صفت ہو گئی،
آنکھ موصوف ہے تو ترجمہ آنکھ سے شروع کریں گے. آنکھ کی عربی کیا ہے؟ عین. اور چمکدار کی لامعۃ. تو ترجمہ یوں ہوگا عین لامعۃ. اب دیکھیے عین لامعۃ دونوں نکرہ ہیں، عین لامعۃ دونوں مؤنث ہیں، عین لامعۃ دونوں واحد ہیں، عین لامعۃ دونوں کا اعراب ایک ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی یہ آخری ایکسرسائز ہے جو رمضان سے پہلے ہم کریں گے. کل انشاءاللہ تعالی یہ ایکسرسائز مکمل کر لیں گے. 5 سبق ہمارے مکمل ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ ہمارے ان سبقوں کو آپ اچھی طرح یاد بھی کر لیں، 5 اسباق کو، اور پھر ٹیسٹ ہو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان کی ترتیب شروع ہو جائے گی اور پھر رمضان کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو رکھیں گے. آگے سوالات بھی ہیں. سوالات نمبر 2 مرکب کسے کہتے ہیں؟ یقیناً یا آپ کو سب سوال یاد ہوں گے. آگے ان سوالوں کے جواب بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے انشاءاللہ. جب آپ پیچھے سے یاد کر لیں گے تو ان سوالوں کے جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے. آگے ذیل میں لکھے ہوئے اسموں اور صفتوں میں جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بنائیں، اس کی بھی مشق کر لیجئے گا. قمر چاند، قمر لامع یا قمر منیر. اپنی طرف سے صفت لگا دیں، یا اگر کوئی صفت ہے تو موصوف لگا دیں. آگے صفات بھی ذکر کی ہوئی ہیں. جی صرف کل کا دن ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. جزاکم اللہ. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.